یہ بتاؤ یہ جس درخت سے جس لکڑ سے تم آگ جلاتے ہو یہ لکڑ تم نے پیدا کی ہے یا ہم نے پیدا فرمائی ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے کبھی غور نہیں کیا یہ آگ جو جلاتے ہو یہ لکڑ کس نے پیدا کی ہے؟ تم نے پیدا کی ہے، ہم نے پیدا کی ہے۔ فرمایا نحن جعلناها تذکرہ، فرمایا اس کو ہم نے پیدا فرمایا ہے، فرمایا ہم نے اس کو تذکرہ بنا دیا، غور و فکر نصیحت حاصل کرنے غور و فکر کرنے کا ذریعہ بنا دیا تاکہ تم آگ جلاؤ اس کے اندر بھی غور کرو۔ اللہ نہ چاہتا تو ہم آگ نہ جلا سکتے، یہ لکڑ ہمارے کام نہ آ سکتی، اگر لکڑ ہمارے کام آ سکتی ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، تم اس کے اندر بھی غور و فکر کرو۔ فرمایا اور پھر اس آگ کو دیکھ کر آخرت کی آگ کو یاد کرو، دوزخ کی آگ کو یاد کرو، نصیحت حاصل کرو۔ فرمایا وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِمِينَ، اور فرمایا جو جنگلی لوگ ہیں ان کے لیے بھی اس کے اندر نفع بنا دیا کہ جنگل کے لوگ بھی اس کو کاٹیں، اس کو بیچیں، اس سے آگ جلا کے اپنے کام لیں، اپنی ضرورت پوری کریں۔ فرمایا اس لیے یہ لکڑ ہم نے بنائی ہے، اس کے اندر بھی غور و فکر کیا کرو۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، محبت نہ سارے ذرا پڑھ لو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام۔ اللہ کریم جل وعلا نے پانی کا ذکر فرمایا، میٹھا پانی تمہیں دیتے ہیں، میٹھا پانی تم پیتے ہو، کبھی تم نے اس کے اندر بھی غور کیا اگر چاہے تو پانی کو کھارا بنا دے، کڑوا بنا دے، چاہے تو ایسا بنا دے تمہارے حلق سے نیچے ہی نہ جائے، چاہے تو ایسا بنا دے نیچے چلا جائے لیکن تمہارا پیٹ خراب کر دے، تمہیں ہلاک کر دے۔ اس لیے اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا پانی کے اندر بھی غور کرو۔ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، فرمایا کبھی تم نے پانی کو نہیں دیکھا جس کو تم پیتے ہو، تشربون جس کو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس کو ہم نازل کرنے والے ہیں یا اس کو تم نازل کرنے والے ہو؟ کون آسمان سے نازل کرتا ہے؟ تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا، فرمایا اگر ہم چاہتے اس میٹھے پانی کو کڑوا بنا دیتے، کھاری بنا دیتے، تم اسے پی نہ سکتے، تم اس سے پی کے زندہ نہ رہ سکتے، اس پانی کو پی نہ سکتے۔ فلولا تشکرون، فرمایا پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر کیوں نہیں کرتے؟ جب پانی پیتے ہو پانی بعد میں پیا کرو، غور بھی کر لیا کرو، کبھی ہاتھ میں گلاس پکڑ کے تھوڑی دیر سوچ بھی لیا کرو، اللہ نہ چاہتا تو میرا ہاتھ کام نہ کرتا، اللہ نہ چاہتا مجھے پانی حاصل نہ ہوتا، اللہ نہ چاہتا یہ پانی پینے کے لائق نہ ہوتا، رب نہ چاہے تو یہ پانی اندر جا کے بھی مجھے فائدے کی بجائے نقصان دے سکتا ہے۔ حضرات محترم اس لیے ایک ایک رب کی نعمت کے اندر، ایک ایک حالت کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ آگے فرمایا فلولا تشکرون، شکر کیوں نہیں کرتے؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے اللہ کریم جل وعلا نے اب آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے پھر اس سے پھل پیدا ہوتے ہیں، غلے پیدا ہوتے ہیں، مختلف ان کے رنگ ہوتے ہیں، مختلف اس کے ذائقے ہوتے ہیں، پھر پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں۔ اللہ کریم ان کا بھی ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے آسمانوں سے پانی نازل فرمایا، پھر اس کے ذریعے سے پھر ثمرات، پھر پھل اس سے اگائے، مختلفاً الوانها، جن کے رنگ مختلف ہیں، کوئی سبز رنگ کا پھل ہے، کوئی پیلے رنگ کا پھل ہے، کوئی سرخ رنگ کا پھل ہے، کوئی سیاہ رنگ کا پھل ہے، کوئی جامن رنگ کا پھل ہے، مختلف رنگوں کے پھل ہیں۔ فرمایا پانی ایک رنگ
رنگ کا ہے، دیکھنے میں ایک طرح ہے، لیکن رب نے پانی کے اندر اور بیج کے اندر کتنے تاثیریں رکھ دی ہیں۔ وہی پانی سب پودوں کو، درختوں کو، پھلوں کو ملتا ہے، لیکن سب کے ذائقے اور رنگ جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی غور نہیں کیا۔ آگے فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ السُّودُ۔ فرمایا اسی طرح پھر پہاڑوں کے اندر بھی مختلف رنگ ہے، کوئی سفید رنگ کی گھاٹی ہوتی ہے، کوئی سرخ رنگ کی پہاڑی ہوتی ہے۔ فرمایا مختلف ان کے رنگ ہوتے ہیں، اور کوئی بہت سیاہ بھی پہاڑیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم نے ان باتوں کو بھی ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر حضرات محترم۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے کبھی غور کر لیا کرو، کبھی لیٹ کے اپنے صحن میں چھت پہ لیٹ کے، کبھی آسمان کی طرف نگاہ کر کے بھی غور کر لیا کرو، یہ آسمان کس نے بنایا ہے اور بغیر ستونوں کے اسے قائم فرمایا ہے۔ اس کے اندر ستون نہیں ہے۔ ہم جناب چھوٹا سا ایک گھر بنانا چاہیں، اس کے نیچے ستون نہ ہو تو وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اتنا بڑا چھت آسمان کا جس نے بنا دیا، بغیر ستونوں کے قائم کر دیا، کیا یہ سارا خود بخود ہو گیا؟ خود بخود کچھ نہیں ہو سکتا، بنانے سے کچھ ہوتا ہے۔ اور خود بخود جو بظاہر چیزیں بغیر ظاہری واسطہ کے پیدا ہوتی ہیں، وہ خود بخود ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن زمین و آسمان کا نظام، چاند سورج کا نظام، یہ صدیوں سے، صدیوں کروڑ سال سے چل رہا ہے، تو یہ خود بخود نہیں ہے۔ اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے، اس کو چلانے والا بھی کوئی ہے، اس کو قائم رکھنے والا بھی کوئی ہے۔ اس لیے حضرات محترم آسمان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ پھر آسمان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پرندے آسمان میں اڑتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کریم یہاں بھی دعوت فکر دیتا ہے، لوگوں جب آسمان کے اندر پرندوں کو اڑتے دیکھو، اس وقت بھی میری شان کے اندر، میری قدرت کے اندر غور کیا کرو۔ کوئی بھی وزنی چیز آسمان کے اندر، ہوا کے اندر قائم نہیں رہ سکتی، لیکن دیکھتے نہیں بڑے بڑے جانور۔ اب جانوروں کو دیکھ کے لوگوں نے جہاز بنائے، جہاز کو دیکھ کے بھی غور کیا کرو۔ اگر رب نہ چاہے تو ہواؤں کو مخالف کر دے، اب بھی جہاز تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب رب چاہتا ہے تو نہیں اڑ سکتے، پروازیں فیل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ سارا نظام اللہ کی مرضی سے چلتا ہے۔ رب نہ چاہے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا پرندہ نہیں اڑ سکتا، رب چاہے تو بڑے بڑے کئی ٹنوں، 100 ٹنوں کے برابر وزنی جہاز بھی اڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کی مرضی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کریم نے فرمایا الم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، فرمایا کبھی تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا جب تمہارے اوپر اڑتے ہیں، کبھی وہ اپنے پروں کو اس طرح پھیلا دیتے ہیں، کبھی پروں کو سمیٹ دیتے ہیں، پھر بھی آسمان کے اندر وہ قائم رہتے ہیں، ہوا کے اندر۔ فرمایا کبھی تم نے غور نہیں کیا وہ کون ہے ان کو آسمان کے اندر ہواؤں میں تھامنے والا، وہاں انہیں روکنے والا، وہاں انہیں ٹھہرانے والا۔ فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، فرمایا وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے جو ان کو آسمانوں میں، ہواؤں میں قائم رکھتا ہے۔ وہ خدا ہے جو ان کو یہ پرواز کی اس نے صلاحیت عطا فرمائی، یہ طاقت دی، یہ قدرت دی۔ اگر رب نہ چاہے، رحمان نہ چاہے تو یہ پرندے بھی ہوا میں اڑ نہیں سکتے۔ حضرات محترم اسی طرح اللہ کریم جل وعلا نے اونٹ کی طرف بھی فرمایا۔ اونٹ کی تخلیق دیکھو، اونٹ کیسا جانور ہے، کیسا اس کا قد ہے، کس طرح لمبی لمبی اس کی ٹانگیں ہیں، کوہان ہے۔ اس کو ہم نے یعنی صحرا کے لیے بنایا، اس کے اندر پانی یعنی قائم رکھنے، پانی جمع رکھنے کی ہم نے اسے قدرت دی، اسے صلاحیت دی۔ یہ اونٹ بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے، تمہارے نفع کے لیے ہے، تمہاری زندگی کے لیے ہے، تمہارے فائدے کے لیے اونٹ بنایا ہے، تاکہ تم صحراؤں میں سفر کرو تو جہاں تمہاری گاڑیاں نہیں چل سکتی، جہاں گدھے نہیں چل سکتے، خچر نہیں چل سکتے، گھوڑے نہیں چل سکتے، ان کے پاؤں زمین کے اندر دھنس جائیں، لیکن ہم نے اونٹ کو ایسا بنایا جو صحرا کے اندر بھی تمہیں فائدہ دیتا ہے، تمہارے کام آتا ہے۔ کبھی اس کی تخلیق کو دیکھو، کبھی اس کی بناوٹ کو دیکھو، اس کی لمبی لمبی ٹانگیں دیکھو۔ حضرات محترم اللہ کریم نے یہاں یہ بھی فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، فرمایا کیا تم نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا ہم نے اسے کیسا پیدا فرمایا۔ تو اللہ کریم بار بار دیکھو نا قرآن مجید کا ایک حرف کیا ایک حرکت بھی فضول نہیں ہے،
ایک حرکت بھی قرآن کی ایسے نہیں ہے، رائے گاہ نہیں ہے، فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ اللہ کریم نے پوری آیت نازل فرمائی ہے، کبھی اونٹ کی طرف نہیں دیکھا ہم نے کیسا پیدا فرمایا ہے، تو دیکھا کریں نا، اونٹ کو بھی دیکھا کریں۔ اللہ کی ہر چیز، ہر مخلوق، ہر نعمت کو دیکھ اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، تو بندے کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، بندے کے دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، بندہ غفلت سے نکل کے اللہ کے ذاکرین میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم یہ فرمایا ہے قرآن کے اندر، جو ذکر کرنے والے ہیں نا، جو ذاکر ہیں، وہ میری بناوٹ میں، میری تخلیق میں، آسمان و زمینوں میں وہ غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو کوئی بھی چیز فضول پیدا نہیں فرمائی، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی، خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا نے اب جانوروں کا ذکر فرمایا، غور سے سنیے، ایمان تازہ کریں۔ اللہ کریم فرماتا ہے والانعام خلقها، فرمایا اس نے چوپائے بھی پیدا، فرمایا اس میں تمہارے لیے گرم لباس ہے، چوپایوں کے اندر یعنی اس کی اون ہوتی ہے، فرمایا اس کے اندر، اس کے بالوں کے اندر تمہارے لیے گرم لباس ہے، دفء ومنافع، اور بھی اس کے اندر تمہارے منافع ہیں، فوائد ہیں، ومنہا تأکلون، فرمایا ان میں سے کچھ ایسے چوپائے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، تمہاری خوراک بنتے ہیں، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، فرمایا ان چوپایوں کے اندر تمہارا جمال بھی ہے، تمہاری خوبصورتی بھی ہے، تمہاری شان و شوکت بھی ہے، اس لیے جب بندہ اپنے جانور لے کے نکلتا ہے، اپنی گائے بھینسے لے کے نکلتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک بڑائی پیدا ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر یہ چیز آتی ہے، دیکھو میں اتنے جانوروں کا مالک ہوں، وہ چیز اس کے لیے شان عزت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کریم نے یہاں اس کو ہی ذکر فرمایا، فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، فرمایا اس کے اندر تمہاری عزت ہے، جب شام کو تم جانوروں کو گھر لے کے آتے ہو اس وقت بھی تمہیں عزت حاصل ہوتی ہے، جب صبح کے وقت جانوروں کو تم باہر جنگلوں میں لے کے جاتے ہو اس وقت بھی تمہیں عزت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اس کے اندر جمال ہے، جانوروں کے اندر تمہارا جمال ہے، تمہاری زینت ہے، تمہارا کمال ہے۔ فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَهُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، فرمایا پھر وہ جانور یہ بھی فائدہ دیتے ہیں، تمہارے ایسے بوجھ اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مصیبت میں ڈالے بغیر خود اٹھا کے وہاں تک نہیں لے جا سکتے، یہ جانور اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جانور جتنا بوجھ اٹھاتے ہیں، فرمایا تم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے بغیر اتنا بوجھ اٹھا کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم نے جانور تمہارے نفع کے لیے یہ پیدا فرمائے ہیں، یہ تمہارا بہت زیادہ بوجھ ہے وہ بھی اٹھا کے جہاں تم چاہتے ہو وہاں لے جاتے ہیں، یہ بھی ہماری نعمت ہے، اس کا بھی شکر ادا کرو، اس میں بھی غور کیا کرو۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آج بھی جانور سرکش ہو جاتے ہیں یا نہیں، قابو ہی نہیں آتے، اور خود ایسے بھی جانور دیکھے ہیں جو خود اپنے مالکوں کو مار دیتے ہیں، اپنی لات مار کے کئی بندے ایسے ہیں کہ جو مر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کے اندر غور کرنے کا مقام ہے۔ جو جانور تمہارے تابع بنائے ہیں کبھی وہی تمہاری ہلاکت کا باعث بھی بن جاتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہ بھی شکر ادا کرو، جب تک تمہارے تابع رہیں شکر ادا کرو، جب وہ بگڑ جائیں تو اللہ سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو یا اللہ ہم سے کوئی ایسی خطا ہوئی ہے جس وجہ سے یہ جانور جو میرا، جس کا میں مالک ہوں، جو میرا تابع ہے، لیکن آج یہ میرا نافرمان ہو گیا ہے، تو یہ بھی تیری ناراضگی کی وجہ ہے، اس وجہ سے اللہ کریم نے ان ساری باتوں میں غور و فکر کرنے کا مقام بنایا۔ آگے ارشاد فرمایا والخیل والبغال والحمیر، فرمایا تمہارے لیے گھوڑے پیدا فرمائے، والبغال
خچر پیدا فرمائے والحمیرہ گدے پیدا فرمائے فرمائے لترکبوہا فرمائے جن پر تم سوار ہوتے ہو وزینہ تمہاری زینت ہے تمہاری خوبصورتی ہے سجاوٹ ہے یہ ساری چیزیں گھوڑے پہ جب بندہ سوار ہوتا ہے خوبصورت گھوڑا ہو تو بندے کو زینت ملتی ہے شان ملتی ہے عزت ملتی ہے اللہ کریم نے اس کا بھی ذکر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ان پہ سواریاں کرتے ہو تمہاری زینت ہے اگلی جو آیت کا اگلا حصہ یہ قابل غور ہے سارے یاد رکھ لے سورہ نحل کی آیت کا حصہ ہے آگے فرمایا یخلق ما لا تعلمون ایدہ ترجمہ فرمایا ہم وہ چیزیں بھی پیدا کریں گے جنہیں تم نہیں جانتے 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی یہ جتنی سواریاں آج سائنسی ہیں سب اس آیت کے اندر داخل ہیں فرمایا اب قیامت تک کے لیے جتنی سواریاں پیدا ہوں گی یہ ساری کاریں یہ بسیں یہ جہاز یہ سارا کچھ یہ اس وقت نہیں تھا یہ موٹر سائیکل یہ سائیکل کچھ نہیں تھا لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ کریم نے وہاں فرمایا وَيَخْلُقُ اور وہ پیدا کرے گا اور وہ پیدا کرے گا کرتا رہے گا مَا لَا تَعْلَمُونَ جسے تم نہیں جانتے آج بھی ہم جن چیزوں کو نہیں جانتے وہ قیامت تک پیدا ہوتی رہیں گے تو اس آیت کے اندر یہ اس چیز کو اللہ کریم نے بیان فرما دیا شعر پڑھ لے مل کے اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں بات ختم کرتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے اچھا کو وہی خدا ہے سارے آکر کوئی بندہ منہ بند کر کے نہ بوے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے آنکھوں آنکھوں سارے آنکھوں چلا رہا ہے وہی خدا ہے چلا رہا ہے تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دن کو رات اور رات کو دن جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے بنا رہا ہے مل کے محبت نال بنا رہا ہے خدا ہے بنا رہا ہے آخری شعر سن لو نظر بھی رکھے سماعتیں بھی نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لا شعور میں جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا